اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بعد الذکر أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. روز ولادت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، لہٰذا امام کی دعا کی تلاوت، امام کی ظہور کی دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے ولادت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کے موقع پر آپ سب کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں. پھر اس کے بعد آپ سب کی طرف سے تمام عالم اسلامیت، عالم اسلام اور تمام علماء کرام، مجتہدین عظام، خاص طور پر ہمارے وقت کے امام کی خدمت میں بھی آپ سب کی جانب سے تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ آج کے اس مبارک ولادت کے سلسلے میں گفتگو کریں، آج کی مبارک شب کے جو اعمال ہیں ان کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. آج ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان سے دعا کرے. آج کی رات اپنے دل کو خدا سے لگانے کی رات ہے. آج کی رات کے کئی نام ہیں. آج کی رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے. آج کی رات کو شب برات بھی کہا گیا ہے. آج کی رات شب قدر کے بعد سب سے افضل ترین رات ہے. آج کی رات شب توبہ بھی کہا گیا ہے. انسان جتنا ہو سکے آج کی رات پروردگار عالم سے اپنے دل کو لگا کر رکھے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے قسم کھائی ہے، اللہ نے یہ قسم کھائی ہے کہ جو بھی دعا کرے گا، اگر وہ دعا حرام کے لیے نہیں ہوگی تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ دعا کرے انسان آج کی رات پروردگار کی بارگاہ میں، جتنا ہو سکے پروردگار سے اپنے آپ کو قریب کرے. اور صحیح طور پر شب برات جو کہا گیا ہے اس کے معنی ہی یہی ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرے، یعنی برات اختیار کرے. یعنی دو معنی آج کی رات کے دو نام بہت زیادہ اہم ہیں. ایک شب برات بھی کہا گیا ہے، ایک شب ولایت بھی کہا گیا ہے. شب برات کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرے اور دور کرنے کے بعد اپنے آپ کو امام زمانہ سے منسلک کر دے، اپنے آپ کو امام زمانہ سے جوڑ دے. اس لیے کہ جب تک انسان گناہ کرتا رہے گا کبھی بھی امام سے قریب ہو ہی نہیں سکتا. وہ انسان جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں امام کا چاہنے والا ہوں اور وہ گناہ پہ گناہ کرے.
کبھی جھوٹ بولنے والا، کبھی حرام کی کمائی کھانے والا، کبھی الٹی سیدھی چیزوں میں گرفتار انسان یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ امام زمانہ کا چاہنے والا ہو، اس لیے کہ امام زمانہ پاک ہے، طیب و طاہر ہے، ان کے پاس طہارت کی سند ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ ان کی محبت بس اسی کے ہی دل میں آئے گی جس کا دل پاک اور صاف ہوگا، جس کا دل جتنا گناہوں سے پاک ہوگا اتنی ہی محبت، اتنی زیادہ امام کی محبت اس کے دل میں آئے گی۔ تو لہٰذا اگر انسان غفلت میں کسی وجہ سے بھی بھولے سے اگر وہ گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گیا ہے تو آج کی رات بہترین موقع ہے، انسان آج کی رات کے لیے بہترین عمل جو کہا گیا ہے وہ یہی ہے کہ غسل کرے، توبہ اور استغفار کرے کثرت کے ساتھ اپنے دل سے۔ ضروری نہیں ہے انسان تسبیح لے کر بیٹھے، اس لیے کہ تسبیح یا زبان سے پڑھنا یہ کافی نہیں ہے، روایتوں میں بھی یہ لقلقۂ زبانی ہے۔ اگر انسان صرف جو ہے دعا تسبیح ہلاتا رہے، زبان سے پڑھتا رہے لیکن دل کہیں اور مشغول ہو تو اس زبان سے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کی رات دل سے دعا کرنے کی رات ہے، دل سے دعا استغفار کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات کو چاہیے کہ انسان کثرت کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے، اور آج کی رات کے جو بہترین عمل ہے جو کہا گیا ہے روایتوں میں بیان ہوا ہے وہ یہ کہ انسان آج کی رات کم سے کم اگر کوئی عمل نہیں کر پا رہا ہے تو کم سے کم آج کی رات اپنے چھت پر یا آسمان کے نیچے آ جائے، کہیں بھی، یا اپنے گھر کے چھت کے اوپر چلا جائے، جانے کے بعد صرف امام حسین کی طرف رخ کر کے آواز دے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ یعنی آج کی رات کا سب سے بہترین عمل ہے دل سے امام کو سلام کرے، اور جب کوئی انسان امام کو سلام کرتا ہے تو آج کی رات کہا گیا کہ اس نے گویا 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کیا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کریں، ان میں سے اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، نوح ہیں، ابراہیم ہیں، اور جناب موسیٰ ہیں، جناب عیسیٰ ہیں، ان تمام، اور خود پیغمبر اکرم، اگر ان کے ہاتھوں سے اگر آپ مصافحہ کرنا چاہتے ہیں تو آج کی رات انسان صدق دل سے کربلا کی طرف رخ کر کے آواز دے السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو اس کو 1,24,000 نبیوں کی زیارت کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بہترین عمل ہے، اس کو چاہیے کہ ہر مومن کوئی بھی عمل انجام نہیں دے سکتا ہے، نماز بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، اگر نہیں انجام دے سکتا، سستی ہو رہی ہے، بدن میں کائلی ہو رہی ہے، تو کم سے کم صرف ایک فقرہ ہے، آج کی زیارت کی بھی ہے، لیکن اگر یہ نہیں کہہ سکتا صرف ایک صدق دل سے اپنے آپ کو امام سے جوڑے، امام حسین سے اپنے آپ کو منسلک کرے۔ اور کہا گیا ہے کہ انسان بیدار رہے، اس لیے کہ آج ہی کی وہ سحر ہے کہ جس رات میں، جس سحر میں، جس طلوع میں فجر میں روایتوں میں ہے کہ 11ویں امام نے اپنی پھوپھی کو بلایا جن کا نام حکیمہ خاتون تھا، آج ہی کی رات ہے، کہا کہ اے میری پھوپھی اماں، اور ان کی جو پھوپھی تھی ان کا معیار، ان کی منزلت، ان کی قدر و منزلت کیا ہے؟ کہا کہ ان کی قدر و منزلت ویسی ہی ہے جیسی جناب زینب کی تھی، یعنی جناب امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی پھوپھی اماں کو ویسے ہی مانتے تھے جیسے جناب زینب کو حسین مانتے تھے یا سید سجاد اپنی پھوپھی کو مانتے تھے۔ ساری وصیتیں جناب امام حسن عسکری نے جناب حکیمہ خاتون سے کی تھی، اپنی پھوپھی اماں سے۔ تو آج کی رات بھی جب آج کا دن آیا ہے تو اپنی پھوپھی سے کہا کہ آپ آ جائیے ہمارے گھر افطار کیجئے۔ آج کے دن، آج کے خصوصی طور پر امام کو نے اپنے پھوپھی اماں کو افطار پر بلایا، روزے سے تھی، افطار پہ بلایا، پھوپھی نے افطار کیا۔ پھر اس کے بعد 11ویں امام نے کہا کہ اے پھوپھی اماں، آج کی رات آپ یہیں رک جائیے، آج میرے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے، میرا بیٹا اس دنیا میں آنے والا ہے۔ جناب حکیمہ خاتون پریشان ہو گئی، کہتی ہیں کہ اے
میرے لال اے حسن عسکری، اے امام، میں تو آپ کی زوجہ نرجس خاتون میں کوئی حمل کے آثار دیکھتی ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ 9 مہینے کا بچہ اس میں حمل کے آثار نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کہتی ہے کہ میں ان کے اندر کوئی حمل کے آثار ہی نہیں ہے، کس کے بطن سے بچہ پیدا ہوگا؟ کہا پھوپھی اماں گھبرائیے نہیں، میرا بچہ ویسے ہی پیدا ہوگا جیسے جناب موسیٰ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ جناب موسیٰ کیوں؟ ان کے یہاں بھی کوئی حمل کے آثار نہیں تھے، اس لیے کہ وہاں بھی خوف تھا، خطرہ تھا فرعون سے خطرہ تھا، اس لیے کہ کئی ہزار بچوں کو اس نے قتل کر دیا تھا، خطرہ تھا کہیں اس نے حمل کے آثار دیکھ لیا، کہیں جناب موسیٰ کو قتل نہ کر دے۔ ویسے ہی یہاں پر بھی خطرہ تھا، 2 خطرے تھے یہاں پر۔ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس ایک خطرہ تو یہی تھا کہ کہیں دشمن آگاہ نہ ہو جائیں۔ دوسری ذمہ داری جو امام حسن عسکری علیہ السلام پر تھی وہ یہ تھی کہ اپنے چاہنے والوں کو بتانا بھی تھا، اس لیے کہ جب تک کہ چاہنے والوں کو معلوم نہ ہو کہ میرا امام زندہ ہے، میرا امام پیدا ہو چکا ہے، تو کیسے لوگوں کو باخبر کریں گے؟ لہٰذا 2 ذمہ داریاں تھیں۔ لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا ہے پھوپھی اماں گھبرائیے نہیں، میرا بچہ ویسے ہی پیدا ہوگا جیسے جناب موسیٰ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ تاریخ نے، روایت نے لکھا کہ سحر ہوتی گئی، لیکن جناب حکیمہ خاتون جناب نرجس خاتون کی طرف دیکھتی جا رہی ہیں، لیکن کوئی اثر نہیں ہے۔ بغل میں مصلی بچھا کر بیٹھ گئیں، نمازیں پڑھ رہی ہیں، لیکن دونوں بیویاں نماز پڑھ رہی ہیں، لیکن جناب نرجس خاتون کی طرف مڑ کر دیکھ رہی ہیں جناب حکیمہ خاتون، کوئی اثر نہیں نظر آ رہا ہے۔ اچانک جب صبح نمودار ہوئی، جب طلوع فجر ہوئی، تو کیا دیکھا کہ جناب حکیمہ خاتون تھوڑا سا بے چین و مضطرب نظر آنے لگی۔ جیسے ہی کہا اے حکیمہ خاتون، اے پھوپھی اماں ذرا مجھے سنبھالیے، اتنا کہا تھا، کیا دیکھا کہ ایک نور کی دیوار، جناب حکیمہ خود بیان فرماتی ہیں کہ ایک نور کی دیوار میرے آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ ایک بچہ سجدے میں گرا ہوا ہے اور قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل گیا، بے شک باطل آیا ہی اس لیے تھا کہ تاکہ جائے۔ یہ امام نے آتے ہی سب سے پہلے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ جناب حکیمہ خاتون نے ایک مرتبہ بچے کو جب دیکھا سجدے میں ہے، آغوش میں لیا، آواز دی، السلام علیکہ یا حجت اللہ، اے اللہ کی حجت، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ پھر اس کے بعد جناب حکیمہ خاتون نے اس بچے کو سنبھالا، لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف پہنچی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پاس جانے کے بعد وہ بچہ خود گویا ہوا، جیسی آواز دیا، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، تمام اماموں کا نام لیا۔ پھر اس کے بعد آواز دی، السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے بابا امام حسن عسکری، آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ بچہ گویا ہوا۔ پھر اس کے بعد خود جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ کیا دیکھا، پورا گھر نور سے منور ہو چکا ہے، انوار ہی انوار ہے گھر میں، آسمانوں سے کچھ نور ہیں جو چلے آ رہے ہیں، جناب حکیمہ خاتون ان انوار کا مشاہدہ کر رہی ہیں۔ لیکن کیا دیکھا کہ ایک نور دیوار پر بیٹھا ہوا ہے، تھوڑی دیر پہ آتا ہے، امام حسن عسکری کے کان میں کچھ کہتا ہے، پھر جا کے بیٹھ جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے، پھر کچھ کہتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ تو جناب حکیمہ خاتون پریشان ہو گئیں، کہنے لگیں کہ اے بیٹا حسن عسکری، یہ سب کیا ہے؟ کہا کہ یہ سب کے سب فرشتے ہیں جو مجھے مبارکبادی دینے کے لیے آسمان سے آئے ہیں، نازل ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد پوچھا، اے میرے بیٹا، یہ جو نور دیوار پہ بیٹھا ہوا ہے، جو ہر تھوڑی دیر کے بعد تیرے کانوں میں آ کر کچھ کہتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، آتا ہے، کچھ کہتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ جبرائیل امین ہے۔ کہا کچھ فرشتوں کو جنوں کو اجازت نہیں ملی ہے کہ وہ آسمان سے زمین پر آئیں، انہوں نے مبارکبادی کہلوا کر بھیجا ہے جناب جبرائیل سے، اور وہ ہر تھوڑی دیر پر آ کر ان کا نام لے کر
امام زمانہ کے پاس آ کر مبارکبادی دیتا ہے اور امام کو سلام کہتا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جب امام تک سلام کہتے ہیں، یعنی 12ویں امام، چھوٹے سے بچے جب سلام کہتے ہیں تو خود 12ویں امام نام لے کر ہر فرشتے کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی نام لے کر یہ جواب دینا یہ بتاتا ہے کہ میرا امام ہر فرشتے کو پہچانتا تھا۔ یعنی گویا یہ کہ عالم ارواح میں تمام فرشتوں کا مشاہدہ، بلکہ کیوں نہ کہیں کہ ان فرشتوں کی خلقت ہی امام کے طفیل ہوئی ہے۔ یہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی یہ ولادت کا یہ پورا واقعہ تھا، جو آپ کے داستان تھی، جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یقیناً یہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہی کا وجود ہے جس کی وجہ سے ہم آج باقی ہیں۔ امام زمانہ کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اوپر 2 ذمہ داریاں، ایک تو یہ کہ اس بچے کو دشمن سے بچا کر رکھنا تھا، اب کس طرح سے اپنے دوستوں کو بتائیں۔ کہا گیا ہے کہ خاص سبھی کو نہیں، خاص اپنے صحابیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد امام زمانہ کو کیا تعارف کروایا ہے، یہاں تک کہ خود ایک امام کا وکیل جو بغداد میں تھا، اس کے پاس ایک یہودی نجومی آیا ہے، اس نے کہا کہ آج ہی کی ولادت کے موقع پر کہا کہ آج میں ستارے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو نبی یا نبی کے گھرانے کا ہے یا ولی ہے۔ یہ خود پریشان ہو گیا، کہہ کیا رہا ہے نجومی؟ کہا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ بچہ پیدا کہاں ہوگا۔ لیکن امام کا جو وکیل تھا وہ امام کے اس یہودی نجومی کے سوال کو لے کر خود امام کی خدمت میں پہنچا، اور امام کے پاس جانے کے بعد اس نے سلام کیا ہے، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مولا میں ایک سوال لے کر آیا ہوں، لیکن امام نے اس سے کہا کہ ابھی رک جاؤ۔ پھر جیسے ہی وہ وکیل امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ میرے کو امام نے روکا، پھر اس کے بعد خود امام تشریف لے گئے اور اپنے آغوش میں ایک چھوٹا سا نور اپنے ہاتھوں میں لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ یعنی میرا امام اس سے پہلے کہ میں سوال کروں، میرے امام میرے سوال کا گویا جواب دے رہے ہیں۔ وہ کیوں میں کہوں گا کہ کیوں نہ ہو، یہ امام ہے، امام دل کی باتوں کو پہچانتا ہے، امام جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، امام کو پہچانوایا ہے۔ اور امام آج کی تاریخ سن 256 ہجری، نور، اگر نون کو کوائنٹ کریں گے، نون کے 50، واو کے 6، رے کے 200، نور کے اگر نمبر نکالیں گے تو 256 بنتے ہیں۔ تو آج 15 شعبان 256 ہجری کو ہمارے امام کی ولادت ہوئی ہے سامرہ میں، جس کا اصل نام تھا سرہ من رعا، یعنی یہ وہ شہر ہے جس نے اس کو دیکھا وہ خوش ہو گیا۔ یہ اس جگہ سامرہ، جس کو آج کے زمانے میں سامرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، امام زمانہ کی سامرہ میں سن 256 ہجری میں آج ولادت ہوئی ہے۔ اس ولادت کے موقع پر ہم آپ سبھی کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ پروردگارہ ہم کو ویسا بنا جیسا امام چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم جیسا امام چاہتے ہیں ہم ویسے نہیں ہیں، اور ہم محفلیں کر کے، اچھے کپڑے پہن کر، چراغاں کر کے، گھر میں جھنڈے یا کہ اچھا کھانا پکا کر خوش نہ ہو جائیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ نہیں، امام ہم صرف ہمارے کہہ دینے سے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ امام کہے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے۔ اس لیے کہ علامہ مجلسی کی ایک روایت کو بیان کر رہا ہوں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار الانوار میں ایک روایت لکھی ہے، کہا ہے کہ اگر کوئی 18 سالہ نوجوان کوئی بھی ہو، اگر وہ عقل رکھتا ہے، کوئی بھی 18 سال کا نوجوان ہے اور اس نے دینی احکام کو اگر یاد نہیں کیا، وہ دینی احکام جو اسے روزمرہ میں اسے ضروری ہے جن کو انجام دینا، جیسے وضو ہے، غسل ہے، روزے کے احکام ہیں، خمس کے احکام ہیں، یہ سارے نماز، روزے، غسل، یہ سارے احکام اگر اس نے یاد نہیں کیا تو اس روایت بڑی سخت ہے، روایت بڑی عجیب و غریب روایت ہے۔ امام زمانہ، ہم امام زمانہ کی آج عہد کرنا چاہیے کہ ہم امام زمانہ آپ نے جو کہا ہے اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں بڑی سخت روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 18 سال کا نوجوان
چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، اگر اس نے دینی احکام کو یاد نہیں کیا تو علامہ مجلسی فرماتے ہیں تو اگر امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا تو امام زمانہ ایسے نوجوان کو کہ جس نے دینی احکام کو یاد نہیں کیا ہے اس کی گردن کو اڑا دیں گے اپنی تلوار کے ذریعے سے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی چاہنے والا ہے تو کیا ہوگا؟ کہا کہ امام آنے والا امام عادل خدا کا نمائندہ ہے، وہ چاپلوسیوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہماری محفلیں کہیں ایسا نہ ہو کہ چاپلوسیاں ہو جائیں، آپ یہ دیکھیں کہ میرا امام مجھ سے خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو یعنی ہمارے لیے ضروری بنتا ہے، ہمارے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم امام کے نے جو کہا ہے ان کے احکام پر، ان کی باتوں پر، ان کے اقوال پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا، رات بھر جشن کیا، صرف جشن کیا، گھر میں چراغاں کر لیا، تو یہ صرف رسم اور رواج بن کر رہ جائے گا۔ لیکن اگر صحیح عقیدہ اگر اپنے اندر دل میں بٹھانا چاہتے ہو تو صحیح عقیدہ یہ ہے کہ انسان امام کے مضامین، امام کے اقوال، امام کے فرامین پر عمل کرے۔ اور امام نے کیا فرمایا ہے؟ امام کا ایک حدیث یاد رکھیں، امام زمانہ فرماتے ہیں ملعون ملعون، ملعون ہے، یعنی امام نے اس پر لعنت کی ہے۔ کس پر لعنت کی ہے؟ کہا کہ ایسے انسان پر میری لعنت ہے جو صبح کی نماز اس وقت پڑھے جب ستارے غروب ہو جائیں۔ یعنی نماز پڑھ رہا ہے، ابھی سورج نہیں نکلا ہے، نماز پڑھا ہے اس نے آخری ٹائم پر سورج نکلنے سے پہلے، لیکن ستارے ڈوب گئے ہیں، تو امام کہتے ہیں اس پر میری لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب کیا؟ یعنی میں اس سے دور ہوں، میری رحمت سے وہ دور ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں ملعون ہے، یعنی میری لعنت ہے اس پر جو مغرب کی نماز اس وقت پڑھے جب ستارے آسمان پر آ جائیں۔ یعنی کہا کہ اول وقت کو نماز صبح، یعنی نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، نماز کو اتنا زیادہ، لیکن اگر ہم امام کی آواز پر لبیک کہیں، ہم لبیک یا مہدی کہیں اور اس کے بعد ہم نمازوں کو قضا کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صحیح طریقے سے اپنے امام کو ہم نے اپنایا نہیں ہے، اپنے دل میں صحیح طریقے سے امام کی محبت کو نہیں بنایا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آج کی رات صدق دل سے تنہائی میں نہیں کہتا آؤ بیٹھو امام سے اپنے آپ کو دل کو لگاؤ، رات کے سناٹے میں بیٹھو، اپنے امام سے عہد کرو میرا مولا مجھے نہیں معلوم تھا، مجھ سے غفلت ہو چکی تھی، لیکن آج عریضے میں سب سے پہلے جس چیز کو اپنے لیے مانگو، دعا کرو تو یہی دعا کرو اپنے گناہوں کی مغفرت۔ مولا مجھے معلوم نہیں تھا، اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی جس میں مغفرت نہ ہو، جس میں اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی گئی ہو وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا سب سے پہلے دعا کا طریقہ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اور جو بھی خطا، جو بھی واجبات ہم سے چھوٹ گئے ہیں یا جو جن حرام چیزوں کو خود بھولے سے، غفلت سے اب جن کو ہم نے انجام دیا ہے ان کو ترک کرنے کا اپنے امام سے عہد کریں۔ آج کی رات صرف امام زمانہ کی ولادت پر خوشی منانے کی رات نہیں ہے، بلکہ امام زمانہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات گویا آج امام کے ہاتھوں پر ہمیں بیعت کرنی ہے اور یہ وعدہ کرنا ہے پروردگار سے اور امام زمانہ کو درمیان میں واسطہ بنا کر کہ پروردگار اے امام زمانہ ہم صرف اور صرف آپ کے ہی خاطر، آپ کی رضا اور اللہ کی رضا کے لیے ہم زندگی گزاریں گے، اور جو بھی واجبات ہیں ان کو انجام دیں گے، محرمات سے دوری اختیار کریں گے۔ دعا کریں، پھر اس کے بعد دعا ایسی مانگیں جو ہماری دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہو۔ اسی کے ضمن ایک واقعہ، ایک شخص تھا، اس سے ایک نجومی نے آ کر کہا کہ آج ستارہ ایک آسمان پر آنے والا ہے، تمہاری صرف اور صرف ایک دعا قبول ہوگی، تم کو ایک دعا مانگنی ہے۔ تو اب یہ پریشان، کہا کہ جاؤ سوچ کر آؤ تمہیں کیا مانگنا ہے۔ وہ آیا اپنی، اس نے بیوی سے کہا کہ میں آج کی رات مجھے ایک نجومی نے بتایا ہے کہ مجھے آج جو ایک دعا میری قبول ہونے والی ہے، تو میں کیا مانگوں؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو ہمیں کوئی اولاد نہیں ہے، تم میرے لیے بچہ مانگ لو، میرے لیے جو ہے ایک بیٹا مانگ لو، بچہ مانگ لو۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس آیا، ماں سے مشورہ کیا، کہا کہ
میرے آج کی رات مجھے نوح نجومی نے کہا ہے کہ آج کی رات ایک ستارہ نکلے گا، جب وہ ستارہ نکلے گا تو ایک دعا میری قبول ہوگی۔ میں کون سی دعا مانگوں؟ کہا کہ بیٹا میری زندگی کے لیے دعا مانگ لے۔ اب یہ پریشان۔ پھر اس کے بعد جو ہے اپنے گھر والوں، اپنے والد کے پاس پہنچا۔ والد نے کہا کہ دولت کی دعا مانگ لو۔ تو پھر اب یہ سوچنے لگا کہ کون سی دعا مانگوں، دولت کی دعا مانگوں کہ اپنے ماں کی جو بیمار تھی اس کی زندگی کی دعا مانگوں، یا اپنی بیوی کے لیے بچہ مانگوں، اپنے لیے کیا مانگوں؟ تو اچانک اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو آج کی رات دعا کرنے کا طریقہ یہ نہیں۔ اس نے کہا کہ جو ہے کیا دعا مانگی؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں، آج جیسی وہ وقت آیا اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے کو اپنے ماں کی گود میں اپنے ماں کے ہاتھ سے سونے کے برتن میں کھانا کھلاتا ہوا دیکھوں۔ اس نے ایک دعا مانگی، یعنی دیکھیں تینوں دعائیں اس دعا میں آ گئی۔ تو آج کی رات دعاؤں کی رات ہے، کوئی بھی دعا مانگے انشاءاللہ امام اس کو قبول کریں گے۔ اور ایسا نہیں ہے، یہ وہ امام ہے کہ جس کا انتظار سبھی کو ہے، یہ نہیں ہے صرف شیعہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام آئیں گے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت ہے، ترجمہ کرتا چلوں کہیں ناقص نہ ہو جائے بات، کہ امام قرآن مجید کی آیت ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ انبیاء کی کہ ہم پروردگار کہہ رہا ہم نے زبور، 4 کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں، زبور، انجیل، توریت، قرآن، اور زبور کے بعد نازل ہوئی توریت۔ یہ توریت میں اللہ نے کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے زبور میں لکھ دیا ہے، یعنی توریت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے۔ کیا لکھ دیا ہے؟ یعنی قرآن میں بھی اللہ نے لکھا ہے اور زبور میں بھی، ہر کتاب میں اس بات کو لکھا ہے کہ زمین کے وارث صرف صالح بندے ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کا، چاہے وہ ہندو مذہب کا ہو، چاہے سنی مذہب کا ہو، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ ہندو لوگ بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک وشنو نام کا 10واں آئے گا جو اس آکال کو کال سے بھر دے گا، یعنی اس دنیا کو جو ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے وہ آ کر عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ سب کا ماننے کا الگ الگ طریقہ ہے، لیکن ہر کوئی کہتا ہے کہ آخر میں ایک آئے گا ضرور۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ آئے گا ضرور، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ لیکن مسیح کہتے ہیں کہ وہ بھی آئے گا، عیسائی، یہودی کہتے ہیں وہ بھی ایک آئے گا، سنی یہاں تک کہ اہل سنت کی جو ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ پیدا ہوگا۔ بس ہمارا مذہب یہ ہے کہ پیدا ہو چکا ہے، اور یہ عقلی بات بھی ہے، چونکہ ہمارے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں۔ خود رسول اکرم نے بھی فرمایا ہے کہ جو آخری امام ہوگا وہ میرا فرزند ہوگا، اور وہ میرا فرزند مستقیم ہوگا، اور ایسا نہیں ہے کہ یعنی کسی سید کے بطن سے پیدا ہو جائے گا، نہیں، ہمیشہ معصوم کے ہی بطن سے معصوم پیدا ہوگا، اور یہ معصوم کے بطن سے یعنی پیدا ہوا ہی ہمارا عقیدہ ہے، اور پیدا ہو چکے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب امام کا ظہور ہوگا تو آئیں گے، ظہور کریں گے کعبے سے، اور ہمیں اس وقت آگاہ ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کبھی ظہور کی علامتوں میں سے بیان کریں گے۔ 9 مہینہ پہلے ہی ہمیں معلوم ہو جائے گا، جو اہل علم ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ امام کا ظہور ہونے والا ہے 9 مہینہ پہلے ہی، ورنہ امام کا ظہور بلکہ یوں کہوں ایسے ہی ہوگا جیسے امام کی ولادت ہوئی ہے۔ امام کی ولادت کے جیسے کوئی آثار نہیں تھے، ویسے ہی امام کا بھی ظہور ہوگا۔ ہاں البتہ جو اہل علم ہیں ان کو 9 مہینہ پہلے معلوم ہو جائے گا کہ امام کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن جب امام کا ظہور ہوگا تو آسمان سے جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پانی پر مصلی بچھائیں گے۔ دیکھیں جناب موسیٰ کی طرح ولادت ہوئی تھی، دونوں کا کیسے رابطہ ہے۔ جناب موسیٰ پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی جناب موسیٰ کو صندوق میں رکھا، پانی میں پھینک دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ موسیٰ پانی میں بہتے ہوئے چلے گئے، یہ تھے جناب موسیٰ اولو العزم نبی۔ لیکن ہمارے امام کا کیا مقام ہے کہ پیدا ہوئے، لیکن جب آئیں گے، جب ظہور کریں گے تو یہ پانی میں بہیں گے نہیں، بلکہ پانی پر مصلی بچھائیں گے، آواز دیں گے اے عیسیٰ آگے آ جاؤ۔ جناب عیسیٰ کہیں گے نہیں، جب آپ ہیں تو میں کبھی سبقت نہیں کر سکتا، میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو جناب عیسیٰ
پیچھے کھڑے ہو کر امام زمانہ کے نماز ادا کریں گے۔ اور یاد رکھیں جو بھی 40 دن دعائے عہد پڑھتا رہے گا صدق دل سے امام زمانہ کے لیے، صبح کی خاص طور پر صبح کی نماز کے بعد اپنے امام کو یاد کرے گا، اگر وہ اس دنیا سے چلا بھی جائے گا تو جب امام کا ظہور ہوگا تو امام اس کو قبر سے اٹھائیں گے اور اپنے لشکر میں شامل کریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں قرار دے اور ہمیں سچا امام کا چاہنے والا شیعان امام زمانہ میں ہم سب کو قرار دے۔ اور آئیے ہم سب امام زمانہ کی بیعت کرتے ہوئے اور عہد کرتے ہیں کہ اے امام زمانہ، اب تک جو غفلت میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، جن حرام چیزوں کے ہم مرتکب ہوئے ہیں، ان سب کی ہم آپ کی بارگاہ میں معافی چاہتے ہوئے یہ عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ہم نیک اعمال کو انجام دیں گے، حرام چیزوں سے پرہیز کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد۔